کتاب معرفت، معرفت ربانی کا ایک علمی اور فکری مطالعہ۔ تحریر مولانا وحید الدین خان۔ معرفت حق قرآن کی سورہ نساء میں کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ سورہ نساء آیت 136، یعنی اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان کے بعد ایمان کیا ہے؟ اس کا جواب خود قرآن کی اس آیت میں موجود ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ سورہ الحجرات آیت 14، یعنی اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ ان کو بتا دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ دونوں آیتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے بعد ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایمان باللسان کے بعد اپنے ایمان کو داخل القلب ایمان بناؤ، وہ ایمان جو تمہاری پوری شخصیت میں شامل ہو جائے، جس طرح رنگ پانی کے اندر پوری طرح شامل ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 138۔ اسی بات کو دوسرے الفاظ میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اپنے ایمان کو ایمان پلس بناؤ، سادہ ایمان کو ایمان معرفت کے درجے تک پہنچاؤ۔ اسی حقیقت کو قرآن میں ازدیاد ایمان کہا گیا ہے۔ سورہ فتح آیت 4، یعنی اپنے ایمان پر مزید ایمان کا اضافہ کرو۔ اس ایمان مزید کے حصول کے دو ذریعے ہیں، آیت وحی اور آیت کائنات۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سچے انسان کے لیے آیت وحی میں تدبر کرنا معرفت حق کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت 83۔ اسی طرح قرآن کے مطابق آیت کائنات میں غور و فکر کرنے سے تبیین حق کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 53۔ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان یا معرفت حق کے دو درجے ہیں، ابتدائی معرفت اور اعلیٰ معرفت۔ اسی اعتبار سے جنت کے بھی دو بڑے درجے ہیں۔ سورہ رحمان آیت 62۔ اعلیٰ معرفت والوں کے لیے قرآن میں السابقون سابقون کا لفظ آیا ہے۔ سورہ واقعہ آیت 10۔ اور ابتدائی معرفت والوں کے لیے اصحاب الیمین کا لفظ سورہ واقعہ آیت 27۔ معرفت حق کے یہی دو درجے ہیں، اس کے سوا معرفت کا کوئی اور درجہ نہیں۔ معرفت کی اہمیت۔ حضرت انس بن مالک الانصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے کہا کہ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی معرفت۔ اس آدمی نے دوبارہ پوچھا کہ اے خدا کے رسول، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی معرفت۔ اس آدمی نے کہا کہ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے عمل کے بارے میں پوچھتا ہوں اور آپ مجھ کو علم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کے ساتھ تھوڑا عمل زیادہ نفع دیتا ہے اور جہل کے ساتھ زیادہ عمل بھی نفع نہیں دیتا۔ جامع بیان
العلم الفضلہ حدیث نمبر 214۔ اس حدیث رسول میں علم سے مراد معرفت ہے۔ اسی طرح قلیل اور کثیر سے مراد صرف مقداری معنی میں کمی یا زیادتی نہیں ہے۔ اس سے مراد دراصل یہ ہے کہ جو عمل معرفت یا داخلی اسپرٹ کے ساتھ کیا جائے وہی دراصل عمل ہے۔ جو عمل معرفت یا داخلی اسپرٹ سے خالی ہو اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ اصل یہ ہے کہ اسلام کا آغاز معرفت سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کے وجود کی دریافت اور اللہ سے اپنے تعلق کی دریافت۔ اسی دریافت کا نام ایمان باللہ ہے۔ جب کسی شخص کو اس قسم کا ایمان باللہ حاصل ہو جائے تو اس کا ظہور اس کی زندگی میں لازمی طور پر ہونے لگتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کا کلام، اس کا سلوک، اس کے معاملات اور اس کی عبادت، ہر چیز میں اس کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس درجے کی معرفت اسی درجے کا اسلام، جس درجے کی شعوری معرفت اسی درجے کا خارجی عمل۔ معرفت اسلام کی روح اسپرٹ ہے، معرفت اسلام کی زندگی ہے۔ معرفت کسی آدمی کے اسلام کو زندہ اسلام بنا دیتی ہے۔ بی معرفت کے ساتھ عمل شاداب درخت کے مانند ہے اور معرفت کے بغیر عمل سوکھے درخت کے مانند۔ معرفت ایک دریافت۔ معرفت کیا ہے؟ معرفت دراصل یہ ہے کہ ایک بندہ خدا کی نسبت سے اپنے عجز کو دریافت کر لے۔ وہ جان لے کہ خدا قادر مطلق ہے اور انسان عاجز مطلق۔ یہ دریافت جب دل کی گہرائیوں کے ساتھ انسان کی نفسیات میں شامل ہو جائے تو اسی کا نام معرفت ہے۔ ایک شخص نے اپنے ایک محبوب بیٹے کے نام اپنے خط میں اس کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ میرے دل کی گہرائیوں کو روشن کرنے والے چاند، یہی احساس جب خداوند عالم کی نسبت سے پیدا ہو جائے تو اسی کا نام معرفت ہے۔ مثلاً آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے اس آیت تک پہنچتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتِ اللَّهِ۔ سورہ لقمان آیت 27۔ قرآن کی اس آیت پر غور کرتے ہوئے آپ کے سینے میں جذبات کا ایک طوفان امٹ پڑتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ خدا اگر قدرت کے اعتبار سے ایک انتہا پر ہے تو انسان عجز کے اعتبار سے دوسری انتہا پر ہے۔ اس وقت آپ اشک بار آنکھوں کے ساتھ کہہ اٹھتے ہیں کہ خدایا، جس طرح تیری صفت ما نفدت کلمات اللہ ہے اسی طرح انسان کی صفت ما نفدت عجز الانسان ہے۔ یہ گویا کہ دریافت کی آخری حد ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان قادر مطلق کے مقابلے میں عاجز مطلق کی آخری حد بناتا ہے۔ یہ شعور انسانی کا وہ مقام ہے جس کا تجربہ انسان کے سوا کوئی دوسری مخلوق نہیں کر سکتی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر ستارے اور سیارے، پہاڑ
اور سمندر انسان پر رشک کرنے لگے۔ یہ تجربہ کسی بندے کے لیے اعلیٰ دریافت کی حیثیت رکھتا ہے، اور اعلیٰ دریافت ہی کا دوسرا نام اعلیٰ معرفت ہے۔ یہ اعلیٰ معرفت اس وسیع کائنات میں انسان کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ انسانی زندگی کا مقصد۔ قرآن کی سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سورہ الذاریات آیت 56، یعنی میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس میں لیعبدون کی تشریح صحابی رسول ابن عباس نے لیعرفون سے کی ہے، یعنی خالق کی معرفت کے لیے۔ یہی بات ایک روایت میں ان الفاظ میں آئی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا، کشف الحق، حدیث نمبر 2016۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی شروع سے آخر تک معرفت کا ایک سفر ہے۔ اس سفر معرفت کا ابتدائی حصہ موجودہ دنیا میں گزرتا ہے، اور اس کا انتہائی اور ابدی حصہ آخرت کی دنیا میں گزرے گا۔ معرفت ایک لامتناہی سمندر ہے۔ انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اس لامتناہی سفر کا مسافر بنے، موت سے پہلے کے مرحلہ حیات میں بھی اور موت کے بعد کے مرحلہ حیات میں بھی۔ موجودہ دنیا کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، اتاکم من کل ما سألتموہ، سورہ ابراہیم آیت 34، یعنی خدا نے تم کو ہر اس چیز میں سے دیا جس کو تم نے اس سے مانگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ معرفت کا سفر طے کرے، لیکن جینے کے سامان کے طور پر اس کو وہ تمام چیزیں دے دی گئی ہیں جن کو لائف سپورٹ سسٹم کہا جاتا ہے۔ آخرت کی زندگی بھی حقیقتاً معرفت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی میں معرفت کا جو سفر ابتدائی طور پر شروع ہوا تھا، وہ آخرت کی زندگی میں بھی اپنے اعلیٰ ترین صورت میں جاری رہے گا۔ آخرت میں انسان کو یہ موقع ملے گا کہ وہ خالق کا براہ راست مشاہدہ کرے، وہ خالق کا شریک مجلس بنے، وہ خالق سے کلام کر سکے۔ تاہم آخرت میں انسان خدا کا مہمان بن کر رہے گا۔ دنیا میں زندگی کی جو چیزیں اس کو درجہ ضرورت میں ملی تھیں، وہ آخرت میں انسان کو درجہ اشتہا میں حاصل ہو جائیں گی۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 31۔ معرفت ایک ذاتی دریافت۔ قرآن میں 1000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ ان میں ایک آیت وہ ہے جو قرآن کی سب سے زیادہ لمبی آیت ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ یہ آیت قرض کی کتابت کے بارے میں ہے۔ اس آیت میں نہ صرف قرض کے معاملے کی کتابت کا حکم ہے، بلکہ اس کی جزئی تفصیلات تک اس میں بتائی گئی ہیں۔ اس کے برعکس معاملہ معرفت کا ہے۔ قرآن میں معرفت کا ذکر ہے، لیکن اس میں کہیں بھی معرفت کی تفصیلات بیان نہیں کی گئیں۔ معرفت کا مادہ روٹ عین رے فے ہے۔ اس کے مشتقات قرآن میں تقریباً 70 بار آئے ہیں، مگر کہیں بھی معرفت کی تفصیل مذکور نہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کی سورہ المائدہ میں یہ آیت آئی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَىٰ رَسُولٍ تَرَىٰ عَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، سورہ المائدہ آیت 83۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ایک گروہ کو کلام اللہ سن کر معرفت ملی، لیکن قرآن کے اس بیان سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ متعین طور پر وہ معرفت کیا تھی جو اس گروہ کو حاصل ہوئی۔ قرآن کی ان دونوں آیتوں کے تقابل سے ایک اہم حقیقت معلوم ہوتی ہے، وہ یہ
کہ معرفت فقہی مسئلہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو تعین کی زبان اسپیسیفک لینگویج میں بیان کیا جا سکے۔ معرفت ایک ایسی چیز ہے جو ذاتی دریافت، سیلف ڈسکوری کے طور پر کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ معرفت یا تو خود دریافت کردہ حقیقت کے طور پر حاصل ہوگی یا پھر وہ سرے سے حاصل ہی نہ ہوگی۔ معرفت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے طالب معرفت کے لیے وہی طریقہ رکھا ہے جس کو فن تعلیم میں ڈسکوری میتھڈ کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معرفت ایک ایسی چیز ہے جس کو آدمی خود اپنی غور و فکر سے دریافت کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ معرفت ایک اجتہادی موضوع ہے، وہ تقلیدی موضوع نہیں۔ معرفت کے حصول کے لیے تخلیقی ذہن، کریٹیو مائنڈ درکار ہے۔ معرفت کسی شخص کو لمبی فکری جد و جہد کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ معرفت ایک ذاتی دریافت ہے۔ معرفت کسی ایسے مقرر کورس کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی جو آپ نے کسی شخص کے بتانے سے جانا ہو، جو آپ نے کسی شخص سے بطور تقلید حاصل کیا ہو۔ معرفت ایک تخلیقی موضوع۔ معرفت کا کوئی سیٹ کورس نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اوراد و وظائف یا ذکر و اشغال کا کوئی بنا بنایا طریقہ ہے۔ جو شخص بھی اس کو دہرائے اس کو اپنے آپ معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اس قسم کا کوئی نظریہ معرفت خداوندی کی تسخیر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معرفت ایک تخلیقی موضوع، کریٹیو سبجیکٹ ہے۔ معرفت کے لیے اجتہادی ذہن درکار ہے۔ معرفت ایک طوفانی تجربہ ہے۔ معرفت کسی شخص کو ذاتی دریافت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ جو معرفت کسی تقلیدی فارم کے دہرانے سے حاصل ہو وہ کچھ اور چیز ہو سکتی ہے، وہ معرفت نہیں ہو سکتی۔ جس خدا کی صفت ہو، کل یوم ہوا فی شان، سورہ رحمان آیت 29، یعنی وہ ہر دن نئی شان میں ہے۔ اس کی معرفت کسی جامد یا تقلیدی کورس کے ذریعے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جس چیز کو سیکولر اصطلاح میں تخلیقی فکر، کریٹیو تھنکنگ کہا جاتا ہے، مذہب کی زبان میں اسی کا نام اجتہادی فکر ہے۔ اجتہادی فکر کا مطلب آزادانہ سوچ نہیں ہے۔ اجتہادی فکر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے بیانات میں چھپے ہوئے معانی کو دریافت کیا جائے۔ معانی کی یہ دریافت اجتہادی فکر کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسی اجتہادی فکر سے اعلیٰ معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یہ خدائی کتاب اس لیے اتاری گئی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر تدبر کریں، وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ صاد آیت 29۔ اسی غور و فکر پر مبنی نصیحت کا دوسرا نام معرفت ہے۔ اجتہادی معرفت کے حصول میں قرآن کی حیثیت ایک رہنما کتاب کی ہے۔ معرفت کے بنیادی اصول قرآن میں بتا دیے گئے ہیں۔ ان بنیادی اصولوں کی رہنمائی میں غور کر کے ان کے اندر چھپے ہوئے معنی کو دریافت کرنا یہی اجتہاد ہے، اور اسی اجتہادی عمل کے ذریعے اعلیٰ معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ معرفت کا سفر۔ قرآن میں خدا کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ آئے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول اللہ کن فیکون، سورہ یاسین آیت 82۔ یعنی جب کسی چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے خدا تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور پھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی قدرت اتنی زیادہ ہے کہ وہ چیزوں کو ایک لمحے کے اندر وجود میں لا سکتا ہے، مگر تخلیق کی تاریخ بتاتی ہے کہ خدا نے ایسا نہیں کیا۔ جدید سائنس کی دریافت کے مطابق
موجودہ کائنات کی عمر تقریباً 15 ملین سال ہے۔ خدا نے سب سے پہلے تمام کائناتی ذرات کا مجموعہ بنایا۔ اس مجموعے کو سپر ایٹم کہا جاتا ہے۔ پھر اس سپر ایٹم میں دھماکہ ہوا اور جمے ہوئے ذرات منتشر ہو کر وسیع خلا میں پھیل گئے۔ پھر ان ذرات نے ستاروں اور سیاروں کی شکل اختیار کی۔ اس کے بعد نظام شمسی سولر سسٹم بنا۔ پھر اسی نظام شمسی کے اندر موجود زمین کی تشکیل ہوئی۔ پھر 2 گیسوں کے ملنے سے سیال لیکوڈ واٹر وجود میں آیا۔ اس کے بعد نباتات اور حیوانات کا ظہور ہوا۔ آخر میں انسان کو پیدا کر کے اس کو زمین پر بسایا گیا۔ یہ پورا واقعہ اگر ایک تخلیقی کرشمے کے طور پر اچانک ایک لمحے کے اندر ظہور میں آتا تو وہ انسان کے لیے صرف تحیر کا سبب ہوتا، وہ انسان کے لیے غور و فکر کا ذریعہ نہ بنتا۔ خالق نے ایسا کیا کہ کائنات کو ایک لمحے میں پیدا کرنے کے بجائے ایک لمبے عمل کے ذریعے پیدا کیا۔ کائنات کی تخلیق میں بے شمار عوامل شامل ہو گئے۔ اس طرح یہ ممکن ہوا کہ انسان کائنات پر غور کرے اور لامتناہی طور پر وہ اس کے قوانین کو دریافت کرتا رہے۔ اس طرح کائنات انسان کے لیے ابدی معرفت کا ذریعہ بن گئی۔ انسان کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ وہ ہر صبح و شام کائنات میں چھپے ہوئے تخلیقی عمل پر غور کرے۔ اسی طرح وہ مسلسل طور پر خدا کے تخلیقی کرشموں کو دریافت کرتا رہے۔ اس کا سفر معرفت کبھی ختم نہ ہو۔ معرفت کا خزانہ۔ قرآن میں کلمات اللہ کا ذکر ہے۔ سورہ لقمان آیت 27۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ان کلمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کی گنتی کی جائے تو ان کی گنتی کبھی ختم نہ ہو۔ یہ کلمات اللہ کیا ہے؟ یہ کوئی مبہم چیز نہیں۔ اس سے مراد وہی چیز ہے جس کو اسرار کائنات مسٹریز آف دا یونیورس کہا جاتا ہے۔ جدید سائنس اپنی حقیقت کے اعتبار سے انہی کلمات الہی کو دریافت کرنے کا نام ہے۔ جدید سائنس کی تاریخ تقریباً 500 سال تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس دوران سائنسدانوں نے قوانین فطرت کے اعتبار سے بے شمار چیزیں دریافت کی ہیں۔ دوربین، ٹیلیسکوپ اور خوردبین مائکروسکوپ کی ایجاد نے ان دریافتوں کا دائرہ بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جدید سائنس اپنی نوعیت کے اعتبار سے معرفت کا علم ہے۔ اس نے اہل ایمان کے لیے معرفت کا ایک عظیم خزانہ کھول دیا ہے۔ یہاں سائنس سے مراد ٹیکنیکل سائنس نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد پاپولر سائنس ہے۔ پاپولر سائنس کے موضوع پر ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں۔ یہ کتابیں آسان زبان میں ہوتی ہیں اور ہر آدمی ان کو پڑھ کر سمجھ سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ معرفت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ تخلیق خداوندی میں غور و فکر کرنا ہے۔ غور و فکر کے لیے ہمیشہ معاون ڈاٹا درکار ہوتا ہے۔ سائنس کے ظہور سے پہلے اس معاملے میں صرف محدود ڈیٹا دستیاب تھا۔ اب سائنس نے طالب معرفت کے لیے لامحدود ڈیٹا کی عظیم لائبریری فراہم کر دی ہے۔ اب طالب معرفت کے لیے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وہ اپنے سفر معرفت کو لامتناہی طور پر جاری رکھے۔ وہ ہر لمحہ معرفت رب کی غذا حاصل کرتا رہے۔
اس کے اندر روحانی ارتقاء کا عمل مسلسل طور پر جاری رہے، روحانی ارتقاء کا یہ عمل موت سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی ختم نہ ہو۔ معرفت ایک خدائی عطیہ۔ انسان بے شمار چیزوں کا ضرورت مند ہے، مگر ان ضرورت کی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز وہ خود سے پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ تمام چیزیں خدا کی طرف سے انسان کو یک طرفہ عطیہ کے طور پر ملتی ہیں۔ خدا اگر یہ عطیہ نہ دے تو انسان آخری حد تک تباہ ہو کر رہ جائے۔ انسانی زندگی کا یہی وہ پہلو ہے جہاں سے معرفت رب کا آغاز ہوتا ہے۔ کوئی انسان جب اپنی حیثیت کو شعوری طور پر دریافت کرتا ہے تو وہ خدائی فیضان کا وعاء کنٹینر بن جاتا ہے۔ کسی انسان کے اندر اس قسم کے شعور کا پیدا ہونا خدا کے ساتھ اس کی صحیح نسبت کا قائم ہو جانا ہے۔ جب کسی انسان کو یہ نسبت حاصل ہو جائے تو اس کے بعد وہ مسلسل طور پر خدائی فیضان، ڈیوائن انسپریشن پانے لگتا ہے۔ ایسے انسان کے اندر معرفت رب کا عمل جاری ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی اپنی طرف سے کوئی منفی سبب پیدا نہ کرے تو معرفت کا یہ عمل اس کے اندر برابر جاری رہے گا۔ اس کی معرفت مسلسل ترقی کرتی رہے گی یہاں تک کہ وہ اپنے حد کمال کو پہنچ جائے۔ معرفت اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک خدائی عطیہ ہے۔ دنیا میں جس انسان کو معرفت کا عطیہ ملا وہی وہ انسان ہے جو آخرت میں جنت کے عطیے کا مستحق قرار پائے گا۔ معرفت گویا کہ کسی انسان کے لیے خدا کا دنیاوی انعام ہے اور جنت کسی انسان کے لیے خدا کا اخروی انعام۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اہل جنت سچائی کی سیٹ پر ہوں گے۔ سورہ قمر آیت 55۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز کسی انسان کو جنت کے لیے غیر مستحق بناتی ہے وہ کذب، جھوٹ ہے، کذب جلی بھی اور کذب خفی بھی۔ جو آدمی اپنے آپ کو ہر قسم کے کذب سے بچائے وہی وہ انسان ہے جو جنت میں داخلے کا مستحق قرار پائے گا۔ معرفت آدمی کو سچا انسان بناتی ہے اور سچائی انسان کو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ توسم ذریعہ معرفت۔ قرآن میں ربانی انسان کی ایک صفت توسم بتائی گئی ہے۔ سورہ الحجر آیت 75۔ توسم کا مطلب ہے تورس، یعنی ظاہری علامت کے ذریعے کسی داخلی صفت کو پہچاننا۔ صاحب توسم آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ چیزوں سے سبق لے سکے، وہ مادی تجربات کے دوران روحانی غذا حاصل کر سکے۔ توسم کی یہ صلاحیت معرفت کے حصول کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جس آدمی کے اندر توسم کی صلاحیت نہ ہو وہ یقیناً معرفت سے بھی محروم رہے گا۔ آسٹریلیا کے عالمی تعلیمی ادارہ کی طرف سے 2010 میں 60 صفحے کا ایک میگزین شائع ہوا۔ اس کے ایک صفحے پر پوری دنیا کا نقشہ ورلڈ میپ بڑے سائز میں چھپا ہوا ہے۔ اس نقشے میں ایک طرف سفید رنگ میں انڈیا ہے اور دوسری طرف 10,000 میل کے فاصلے پر ہرے رنگ میں آسٹریلیا۔ ہندوستانی نقشے کے اوپر ہندوستانی نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں: بی تم یہاں ہو، یو آر ہیئر۔ اس کے بعد آسٹریلیا کے نقشے پر لکھا ہوا ہے کہ تمہارا مستقبل یہاں ہے، یور فیوچر از ہیئر۔ آپ نے اس نقشے کو دیکھا، اس کے بعد اچانک
آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ انسان آج موت سے پہلے کی دنیا میں ہے، لیکن اس کا ابدی مستقبل موت کے بعد کی دنیا میں ہے۔ اپنا مستقبل تلاش کرنے کی جگہ موجودہ دنیا نہیں ہے، بلکہ وہ بعد کو آنے والی آخرت کی ابدی دنیا ہے۔ اسی انتقال فکر، انٹلیکچول شفٹ کا نام توسم ہے، یعنی مادی واقعات سے روحانی سبق لینا، مادی واقعات کو عارفانہ تجربے میں تبدیل کرنا۔ ٹو کنورٹ میٹیریل ایونٹس انٹو اسپریچول ایکسپیرئنس۔ اس توسم کا سامان ہر چیز میں موجود ہوتا ہے، کوئی بھی چیز اس سے خالی نہیں۔ اگر آدمی کا ذہن بیدار ہو تو وہ ہر چیز میں توسم کے ذریعے معرفت کی غذا حاصل کرتا رہے گا۔ مبنی بر عقل معرفت۔ معرفت کا ذریعہ قرآن کے الفاظ میں تفکر اور تدبر ہے۔ سورہ آل عمران آیت 191۔ معرفت کا حصول غور و فکر کے ذریعے ہوتا ہے، اور غور و فکر کا تعلق تمام تر عقل یا دماغ، مائنڈ سے ہے۔ انسان کے جسم میں صرف دماغ یا برین وہ حصہ ہے جس کے اندر سوچنے کا عمل جاری ہوتا ہے۔ اسی سوچنے کے عمل کے ذریعے وہ چیز حاصل ہوتی ہے جس کو معرفت، ریئلائزیشن کہا جاتا ہے۔ قدیم زمانے سے ایک روحانیت پسند طبقہ رہا ہے جو معرفت کا ذریعہ قلب کو بتاتا ہے۔ اسی نظریے کے تحت قلبی مراقبہ، میڈیٹیشن کا طریقہ رائج ہوا، مگر یہ نظریہ دین خداوندی کی پیداوار نہیں۔ یہ نظریہ تمام تر وحدت وجود مونزم کے تصور کے تحت پیدا ہوا ہے۔ وحدت وجود یا ادویت واد کا عقیدہ رکھنے والوں نے اپنے اس عقیدے کے تحت ایک نظریہ وضع کیا ہے۔ اس نظریے کو وہ انڈیولنگ گاڈ کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، یعنی دل کے اندر بسنے والا خدا۔ مگر یہ نظریہ تمام تر صرف قیاس پر مبنی ہے، اس کے حق میں کوئی حقیقی دلیل موجود نہیں۔ قرآن میں قلب، ہارٹ کے حوالے سے فقہ کا حوالہ آیا ہے، سورہ اعراف آیت 79، مگر یہ صرف ادبی استعمال کے طور پر ہے، وہ حقیقی معنی کے اعتبار سے نہیں۔ موجودہ زمانے میں قلب کی تحقیق کرنے والوں نے بتایا ہے کہ قلب گردش خون، بلڈ سرکولیشن کا جو عمل کرتا ہے، اس کے دوران قلب اور دماغ کے مابین کمیونیکیشن ہوتا ہے، مگر اس سے سوچنے والے دل، تھنکنگ ہارٹ کا نظریہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ دماغ کے ساتھ اس قسم کا کمیونیکیشن جسم کے ہر عضو کے ساتھ ہوتا ہے۔ جدید علم تشریح الاعضاء کے ذریعے جو چیز ثابت ہوئی ہے وہ اعضاء کے درمیان صرف کمیونیکیشن ہے، نہ یہ کہ قلب یا کوئی اور عضو سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسم کے تمام اعضاء، آرگنز اس اعتبار سے دماغ کے ماتحت ہیں، اس میں قلب کا کوئی استثناء نہیں۔ معرفت کا ذریعہ۔ معرفت کا ذریعہ کسی قسم کے اوراد و اشغال نہیں ہے۔ معرفت ایک زندہ دریافت کا نام ہے۔ معرفت کے حصول کا طریقہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے غور و فکر کے ذریعے اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنا جب کہ آدمی مطالعہ اور مشاہدہ اور تجربے کے دوران معرفت کا رزق پاتا رہے۔ وہ روزمرہ کے واقعات کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کر معرفت کی دریافت کرتا رہے۔ مثال کے طور پر آپ قرآن کی سورہ نساء پڑھ رہے ہیں اور آپ اس آیت تک پہنچتے ہیں، یعنی اگر تم ایک بیوی کی جگہ
دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اس کو بہت سا مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ قرآن کی اس آیت پر غور کرتے ہوئے آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ دیے ہوئے مال کو واپس نہ لینا یہ ایک شرافت کا معاملہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی شرافت کا حکم دیا ہے اور غیر شریفانہ طرز عمل سے منع کیا ہے۔ پھر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس شرافت کا حکم دیا ہے وہ شرافت خود اللہ تعالیٰ میں بے حساب گنا زیادہ ہوگی۔ یہ سوچتے ہوئے آپ تڑپ اٹھتے ہیں اور آنسوؤں کی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ خدایا تو نے دنیا میں مجھ کو ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی، اب کیا آخرت میں تم ان نعمتوں کو مجھ سے چھین لے گا؟ موت سے پہلے کی زندگی میں تو نے مجھ کو جنت میں رکھا، یہ تیری اعلیٰ شرافت کے خلاف ہے کہ تو موت کے بعد کی زندگی میں مجھ کو جہنم میں ڈال دے۔ اسی کا نام پوائنٹ آف ریفرنس ہے، یعنی واقعات اور تجربات کے حوالے سے اللہ کو یاد کرنا، واقعات اور تجربات کو تخلیقی معرفت کا ذریعہ بنا لینا۔ معرفت صرف اس شخص کو ملتی ہے جو اس انداز میں اپنے ذہن کی تربیت کرے، دوسرا کوئی طریقہ معرفت کے حصول کا نہیں۔ بے یقینی نہیں۔ ہدایت کے معاملے میں خدا کا ایک قانون وہ ہے جس کو قرآن میں قانون التباس کہا گیا ہے۔ سورہ انعام آیت 9۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں شبہ کا ایک عنصر ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ موجود ہوتا ہے۔ یہ قانون مصلحت امتحان کی بنا پر ہے۔ جو شخص شبہ کے اس پردے کو پھاڑ سکے وہ سچائی کو پائے گا، اور جو شخص شبہ کے اس پردے کو پھاڑنے میں ناکام رہے وہ سچائی کو پانے میں ناکام رہے گا۔ کوئی بھی دوسری چیز اس معاملے میں آدمی کو بچانے والی نہیں۔ معرفت کا معاملہ بھی یہی ہے۔ جو آدمی معرفت کے سفر کا مسافر بنے اس کو بار بار ایسی صورتحال کا سامنا پیش آئے گا جبکہ وہ محسوس کرے گا کہ وہ شبہ اور یقین کے درمیان ہے۔ وہ ایک چیز پر یقین کرنا چاہتا ہے لیکن اسی کے ساتھ کچھ ایسے اسباب ہیں جو اس کو شبہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ ایک چیز کو ماننا چاہتا ہے لیکن وہ اس کو مان نہیں پاتا۔ تذبذب کی یہ حالت اکثر لوگوں پر گزرتی ہے۔ یہ تذبذب معرفت کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب بھی کوئی شخص تذبذب کی کیفیت کا شکار ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کے سامنے دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک طرف عقل کی سطح پر وہ محسوس کرتا ہے کہ فلاں چیز علمی معیار پر بالکل درست ہے، لیکن اسی کے ساتھ اپنے روایتی خیالات کی بنا پر وہ اس شک میں رہتا ہے کہ کہیں اس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو۔ علمی طور پر مدلل ہونے کے باوجود وہ مہم شبہ کی بنا پر بے یقینی کی حالت میں پڑا رہتا ہے۔ بے یقینی کی یہ حالت کسی کے لیے عذر نہیں بن سکتی۔ معرفت کے طالب کے لیے ضروری ہے کہ وہ تذبذب کی اس حالت سے نکلے، وہ شبہ کے مقابلے میں علم کو ترجیح دے، وہ بے ثبوت شک کی فضا سے باہر آئے، وہ ثابت شدہ چیز پر یقین کرتے ہوئے اس کو اختیار کر لے۔ یہ معرفت کے حصول کی لازمی شرط ہے۔ اعلیٰ معرفت۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2956۔
یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور غیر مومن کے لیے جنت۔ اس حدیث کو عام طور پر مادی معنی میں لیا جاتا ہے، یعنی دنیا کی مادی چیزوں میں مومن کو سکون نہیں ملتا، جبکہ غیر مومن ان مادی چیزوں کو پا کر خوش ہو جاتا ہے، یا یہ کہ مومن کو شریعت کے نواہی ممنوعات میں جینا پڑتا ہے، جبکہ غیر مومن اپنے آپ کو اس قسم کی شرعی پابندیوں سے آزاد سمجھتا ہے۔ لیکن اس حدیث کا ایک اور مطلب ہے جو اعلیٰ معرفت سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک مومن جب حقیقت کی دریافت کے اس ارتقائی مرحلے پر پہنچتا ہے جہاں اس کو اعلیٰ معرفت حاصل ہوتی ہے، اس وقت دنیا اس کے لیے ایک ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ وہ ایک نفسیاتی قید خانے میں ہے، جیسے کہ وہ ایک ایسی دنیا میں آ گیا ہے جو اس کے لیے بنائی نہیں گئی، جہاں اس کی روحانی تسکین کا سامان موجود نہیں۔ ایسے مومن کو جب اعلیٰ معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا وجود اس کا متحمل نہیں، اس کے پاس وہ الفاظ نہیں جن کے ذریعے وہ اپنی عارفانہ دریافت کو بیان کر سکے، اس کے پاس ایسے سامعین نہیں جو اس کی باتوں کو سمجھ سکتے ہوں، اس کے پاس وہ ماحول نہیں جہاں وہ اپنی معرفت کے ساتھ جی سکے۔ ایسا باشعور مومن ہر لمحے یہ محسوس کرتا ہے جیسے کہ وہ ایک قفس میں ہے، تمام چیزیں اس کو اپنی عارفانہ سطح کے اعتبار سے غیر موافق نظر آتی ہیں۔ یہی اعلیٰ کیفیت کسی انسان کے لیے جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ خدا جس انسان کو ایسی حالت میں پاتا ہے تو وہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو، کیونکہ جنت کو میں نے ایسے ہی بندوں کے لیے بنایا ہے۔ جنت ایسے ہی بندوں کے لیے ہے اور ایسے بندے صرف جنت کے لیے۔ معرفت الہی، خدا کی معرفت، ریئلائزیشن آف گاڈ ایک شعوری دریافت ہے۔ خدا کی معرفت کسی کو اس طرح نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ اللہ کی لفظی تکرار کرے یا مراقبہ کر کے وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ دل کی ہر دھڑکن میں اس کو اللہ اللہ کی آواز سنائی دینے لگے۔ اس قسم کی چیزیں ایک غیر متعلق ورزش کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کا خدا کی معرفت سے کوئی تعلق نہیں۔ حدیث میں آیا ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 6227، یعنی اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اسی کو لے کر ایک عربی مقولہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے، من عرفا نفسا فقد عرفا ربا، حلیت الاولیاء، صفحہ 208 جلد 10، یعنی جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ بات بلا شبہ بہت بامعنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس طرح ایک انا ہے اسی طرح خدا زیادہ بڑے پیمانے پر ایک انا ہے۔ یہ شعوری انا ساری کائنات میں ایک استثناء کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ واقعہ انسان کی اپنی حیثیت کو بتاتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ خدا کے وجود کو بھی ثابت کرتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کائنات میں انسان کی صورت میں ایک چھوٹا استثناء، اسمال ایکسیپشن موجود ہے تو یہ واقعہ اپنے آپ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں ایک بڑا استثناء، بگ ایکسیپشنز بھی یقینی طور پر موجود ہے۔ انسان کا وجود لازمی طور پر خدا کے وجود کا ثبوت بن جاتا ہے۔
اسی بات کو حدیث میں ان الفاظ میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، یعنی جس طرح خدا ایک استثنائی وجود ہے، اسی طرح انسان بھی کائنات میں ایک استثنائی وجود کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان اگر اس استثناء کے ظاہرہ پر غور کرے تو وہ یقینی طور پر خدا کو دریافت کر لے گا۔ وہ پکار اٹھے گا، میں ہوں، اس لیے یقینی طور پر خدا بھی ہے۔ I am, therefore God is۔ معرفت کا استحقاق۔ ایک حدیث قدسی ان الفاظ میں آئی ہے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے۔ ان دونوں میں سے کسی کے معاملے میں جو شخص مجھ سے نزاع کرے گا میں اس کو آگ میں پھینک دوں گا۔ اس حدیث قدسی سے تواضع کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے ساتھ انسان کی نسبت صرف حقیقی تواضع کی سطح پر قائم ہوتی ہے۔ انسان کے اندر اگر ایک ذرہ کے برابر بھی اپنی بڑائی کا احساس پایا جائے تو خدا سے اس کی نسبت ہی نہیں قائم ہوگی، اور جس آدمی کی نسبت خدا سے قائم نہ ہو اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ معرفت کا لفظ بولے گا لیکن وہ معرفت سے کلی طور پر بے خبر رہے گا۔ حقیقی تواضع کی پہچان یہ ہے کہ بھی آدمی کا حال یہ ہو جائے کہ تعریف اس کو خوش نہ کرے اور تنقید سے اس کو ناگواری نہ ہو۔ جس آدمی کے اندر حقیقی تواضع نہ ہو وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر اس احساس میں مبتلا رہتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ اس قسم کا احساس اس کے لیے خدا سے تعلق قائم کرنے میں حتمی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ سوکھی ہوئی زمین میں پانی ڈالا جائے تو وہ اس کو پوری طرح جذب کر لے گی، اس کے برعکس گیلی زمین پانی کا ایک قطرہ بھی جذب نہیں کرے گی۔ متواضع انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے آنے والے معرفت کے فیضان کو پوری طرح قبول کرے۔ اس کے برعکس جس آدمی کے اندر کامل تواضع نہ ہو اس کا حال یہ ہو جائے گا کہ وہ معرفت کے فیضان کو قبول کرنے کے لیے اس کا آخذ نہ رہے گا۔ وہ معرفت کی بارش کے ماحول میں بھی معرفت سے محروم رہے گا۔ عارفانہ شخصیت۔ حدیث میں آیا ہے، یعنی مومن کی فراست سے بچو کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 3127۔ اس حدیث میں فراست مومن سے مراد فراست عارف ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس شخص کو معرفت حاصل ہو جائے وہ ایک بے پناہ شخص بن جاتا ہے۔ وہ خدا کی روشنی میں چلنے لگتا ہے اور خدا کی روشنی کو بجھانے کی طاقت کسی کے اندر بھی نہیں۔ جس آدمی کو معرفت کے درجے میں ایمان حاصل ہو جائے وہ انتہائی حد تک ایک باشعور انسان بن جاتا ہے۔ اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جس کو ذہنی بیداری کہا جاتا ہے۔ وہ ایک نفس مطمئنہ کمپلیکس فری سول بن جاتا ہے۔ اس کے اندر فرقان کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سورہ انفال آیت 29۔ یعنی ایک چیز اور دوسری چیز کے درمیان فرق کر کے دیکھنا۔ اس کے اندر مستقبل بینی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی فکر کے اندر وہ گہرائی پیدا ہو جاتی ہے جبکہ آدمی چیزوں کے اضافی پہلو کو دیکھ سکے۔ یہی وہ صفت ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے،
A wise man is one who knows the relative value of things. मार्फत किसी आदमी के अंदर ज़ुहद की सिफत पैदा कर देती है, यानी दुनिया से बेरग़बती। यही वो इंसान है जिसके बारे में हदीस में आया है, जो बंदा दुनिया से बेरग़बत हो जाता है तो अल्लाह उसके दिल में हिकमत की पहचान डाल देता है और उसकी ज़बान पर हिकमत को जारी कर देता है। उसको वो दुनिया के ऐब दिखा देता है, उसको वो दुनिया की बीमारी और उसके इलाज से बाखबर कर देता है और उसको वो दारुस्सलाम जन्नत तक सलामती के साथ पहुंचा देता है। मनफी सोच नहीं। हदीस में आया है कि तुम इम्मत ना बनो, यानी तुम ये ना कहो कि दूसरा शख्स तुम्हारे साथ जो सलूक करेगा वही सलूक तुम उसके साथ करोगे। इसके बजाय तुम्हारा तरीका ये होना चाहिए कि अगर कोई शख्स तुम्हारे साथ बुरा सलूक करेगा तब भी तुम उसके साथ अच्छा सलूक करोगे। सनन अल तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2007। मार्फत सिर्फ उन औरतों और मर्दों को मिलती है जो हमेशा मुस्बत सोच, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहने वाले हों, मगर तजर्बा बताता है कि मौजूदा दुनिया में किसी के लिए भी मवाफिक हालात का मिलना मुमकिन नहीं। ऐसी हालत में मुस्बत सोच पर कायम रहने का फॉर्मूला सिर्फ एक है और वो है यकतरफा इखलाकियात, यानी यकतरफा तौर पर दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना, ख्वाह वो अच्छा सलूक करता हो या बुरा सलूक। मार्फत सिर्फ उस सीने में जगह पाती है जो मुकम्मल तौर पर मनफी एहसास से खाली हो। जिस दिल के अंदर नफ़रत और गुस्सा और इंतकाम मौजूद हो, उस दिल में कभी मार्फत जगह नहीं पाएगी। इंसान एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ खुद कानून फितरत के तहत रोज़ाना नाखुशगवार तजर्बात पेश आते हैं। ऐसी हालत में किसी आदमी के लिए मार्फत के हुसूल का ज़रिया सिर्फ ये है कि वो अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करे कि वो मनफी तजर्बा, नेगेटिव एक्सपीरियंस को मुस्बत सबक में तब्दील कर सके। वो नाखुशगवार हालात में भी अपनी मुस्बत सोच पर कायम रहे। वो अपने अंदर वो बरतर सोच, हाई थिंकिंग पैदा करे जिसके बाद आदमी इस काबिल हो जाता है कि वो माहौल से असर कबूल किए बग़ैर अपनी बुलंद फिक्री को बरकरार रखे। यही वो सिफत है जो आदमी को इस काबिल बनाती है कि उसके मार्फत का सफ़र रुके बग़ैर हर हाल में जारी रहे। खालिक के वजूद की दरियाफ्त। एक रिवायत के मुताबिक पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही। सही बुखारी हदीस नंबर 6227, यानी अल्लाह ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। इसका मतलब ये है कि इंसान को इसी वसी कायनात में एक फितरी इस्तिस्ना, नेचुरल एक्सेप्शन के तौर पर बनाया गया है। अपने इस ज़ाती तजर्बे से इंसान समझ सकता है जब यहाँ एक फितरी इस्तिस्ना मुमकिन है तो फ़ौकुल फितरी इस्तिस्ना भी यकीनी तौर पर मुमकिन है। इंसान का वजूद खुदा के वजूद को काबिल फ़हम बनाता है। वसी खला में बेशुमार सितारे और सैयारे हैं। हमारी ज़मीन में बेशुमार हैवानात हैं, मगर इंसान जैसी हैवानी मखलूक सारी कायनात में कहीं मौजूद नहीं। इंसान सारी कायनात में एक नादिर इस्तिस्ना की हैसियत रखता है।
اس نادر استثناء پر غور کیا جائے تو یہ یقین کرنا کچھ مشکل نہیں رہتا کہ اس قسم کا ایک اور برتر استثناء یہاں موجود ہے۔ یہ معلوم واقعے کے ذریعے نامعلوم واقعے کو دریافت کرنا ہے۔ یہ استدلال پورے معنوں میں ایک علمی اور منطقی استدلال کی حیثیت رکھتا ہے۔ رینے ڈیکارٹ فرانس کا مشہور فلسفی ہے۔ وہ 1596 میں پیدا ہوا اور 1650 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس نے کہا تھا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ I think, therefore I am۔ مذکورہ فرانسیسی فلسفی صرف نصف صداقت، ہاف ٹروتھ تک پہنچا۔ اس نے اپنے آپ کو دریافت کیا لیکن وہ اپنے خالق کو دریافت نہ کر سکا۔ اگر وہ مزید غور و فکر کرتا تو اپنے وجود کی صورت میں وہ خدا کے وجود کو دریافت کر لیتا۔ اس کا اپنا وجود اس کے لیے خدا کے وجود کا ثبوت بن جاتا۔ وہ مخلوق کے ذریعے خالق کو دریافت کر لیتا۔ وہ پکار اٹھتا کہ میں ہوں اس لیے خدا ہے۔ I am, therefore God is۔ سب سے بڑا امتحان۔ جان اسٹورٹ مل 19ویں صدی عیسوی کا ایک برطانوی فلسفی ہے۔ وہ 1806 میں پیدا ہوا اور 1873 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کی کتاب آٹو بایوگرافی 1873 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں مصنف نے لکھا ہے کہ پہلے میں روایتی طور پر خدا کو مانتا تھا، لیکن میرے باپ جیمس مل نے اس سلسلے میں مجھ سے ایک بات کہی۔ اس کے بعد میں نے خدا کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا۔ میرے باپ نے کہا کہ اگر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے تو خدا کو کس نے پیدا کیا؟ If God created man, who created God؟ خدا کی معرفت کے بارے میں بلا شبہ یہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ انسان کا ذہن ایک محدود ذہن ہے۔ اس کے باوجود انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ لامحدود خدا کی معرفت حاصل کرے۔ معرفت کا معاملہ اصلاً یہی ہے کہ ایک محدود ہستی ایک لامحدود ہستی کو دریافت کرے اور کامل یقین کے ساتھ اس کو مان لے۔ یہی معرفت ہے۔ اس مرحلے کو پار کیے بغیر کسی کو معرفت کا کریڈٹ ملنے والا نہیں۔ خدا کی دریافت کا معاملہ دوسری چیزوں کی دریافت سے مختلف ہے۔ مثلاً قوت کشش، گریوٹی بھی ایک دریافت کا موضوع ہے، لیکن یہ دریافت صرف ایک علمی دریافت ہے۔ اس کی بنیاد پر کسی کو ابدی انعام ملنے والا نہیں، لیکن خدا کی دریافت کے ساتھ ایک عظیم انعام جڑا ہوا ہے۔ خدا کی دریافت کرنے والے کے لیے یہ مقدر ہے کہ اس کو ابدی جنت میں داخلہ ملے۔ اس لیے خدا کی دریافت کی ایک قیمت رکھ دی گئی۔ اس قیمت کو ادا کیے بغیر کسی کو خدا کی دریافت کا کریڈٹ نہیں مل سکتا۔ وہ قیمت یہ ہے کہ آدمی محدود ذہن کے ساتھ لامحدود کا احاطہ کرے۔ وہ عالم مشاہدہ میں غیر مشہود خدا کو دریافت کر لے۔ اسی دریافت کا نام معرفت ہے اور جنت کی قیمت یہی معرفت ہے۔ خاموشی اور معرفت۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل السمت۔ مسند احمد حدیث نمبر 20,810، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں خاموشی، سائلنس کی اہمیت کے بارے میں بہت سی روایتیں آئی ہیں۔ مثلاً علیکم بالصمت
سنن دارمی حدیث نمبر 2484، یعنی تم لوگ خاموشی کو لازم پکڑو۔ فلیقل خیرن اولی یا سمتی، صحیح بخاری حدیث نمبر 6018، یعنی مومن کو چاہیے کہ وہ بہتر بات بولے یا وہ خاموش رہے۔ من سمت نجا، مسند احمد حدیث نمبر 6481، یعنی جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ ان ربی امرنی ان یکون سمتی فکرۃ، مسند شہاب القاضی حدیث نمبر 1159، یعنی میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو۔ خاموش رہنا صرف خاموش رہنا نہیں ہے، خاموش رہنے کا مطلب ہے بھی سوچنا اور غور و فکر کرنا۔ ایک مومن جب خاموش رہے گا تو وہ اپنے رب کے بارے میں سوچے گا، اسی کا نام معرفت ہے۔ خاموشی معرفت کا دروازہ ہے۔ سچی خاموشی آدمی کو سچی معرفت تک پہنچاتی ہے۔ خاموشی آدمی کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچائے، وہ اپنے مشاہدات اور تجربات میں توجیہ کا اضافہ کرے، وہ سادہ معلومات کو بامعنی معلومات بنائے، وہ عالم ظاہرہ سے نکل کر عالم باطن کا سفر کرے، وہ نفسیات کی سطح پر خدا اور فرشتوں سے رابطہ قائم کرے۔ یہ تمام چیزیں آدمی کی معرفت میں اضافہ کرتی ہیں۔ معرفت کا ذریعہ غور و فکر ہے، اور خاموشی کے بغیر غور و فکر کا عمل ممکن نہیں۔ خاموشی کسی انسان کو غیر خدا سے دور اور خدا سے قریب کر دیتی ہے۔ خاموشی کسی انسان کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہ پورے عالم وجود سے معرفت کی غذا حاصل کرے، اس کا عارفانہ سفر غیر منقطع طور پر جاری رہے۔ ایک صحابی کی مثال۔ مسلم بن بشیر کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اپنی بیماری میں روئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اے ابو ہریرہ، کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ انہوں نے کہا، میں تمہاری اس دنیا کے لیے نہیں روتا، بلکہ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ میرا سفر لمبا ہے اور زاد راہ کم ہے۔ میں نے ایک ایسے ٹیلے پر صبح کی ہے جو جنت اور جہنم کی طرف اتر رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھ کو ان دونوں میں سے کس طرف چلایا جائے گا۔ الطبقات الکبری لابن سعد، صفحہ نمبر 253، جلد نمبر 4۔ صحابی رسول کا یہ کلمہ اعلیٰ معرفت کا کلمہ ہے۔ جب انسان کی معرفت بڑھتی ہے تو اس وقت اس کا حال وہی ہو جاتا ہے جس کی ایک مثال صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذکورہ قول میں ملتی ہے۔ اعلیٰ معرفت کیا ہے؟ اعلیٰ معرفت یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اس کی عظمت و جلال کے ساتھ دریافت کر لے۔ جب کوئی انسان اللہ کو اس کی عظمت و جلال کے ساتھ دریافت کرتا ہے تو اس کی نظر میں اس کا اپنا وجود بالکل حقیر بن جاتا ہے۔ وہ جنت کے مقابلے میں اپنے اعمال کو بے حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کے پاس خدا کے دربار میں پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہی احساس اس کو اس آخری حد تک پہنچا دیتا ہے جس کی تصویر حضرت ابو ہریرہ کے مذکورہ قول میں نظر آتی ہے۔ ایک طرف اللہ کا ارحم الراحمین ہونا اس کے اندر امید کا جذبہ پیدا کرتا ہے، دوسری طرف اپنے عمل کی بے بضاعتی کو دیکھ کر وہ اس احساس میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں کسی بھی
انعام کا مستحق نہیں۔ بے حس انسان صرف اپنے پلس پوائنٹ کو دیکھتا ہے اور حساس انسان کو صرف اپنا مائنس پوائنٹ دکھائی دیتا ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو عارف انسان کو غیر عارف انسان سے الگ کرتا ہے۔ معرفت کا سادہ فارمولہ۔ خلیفہ چہارم علی بن ابی طالب کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ یہ معرفت کا ایک ایسا فارمولہ ہے جو ہر آدمی کو ہر وقت حاصل رہتا ہے۔ ہر عورت اور ہر مرد کو روزانہ ایسے تجربات ہوتے ہیں جبکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے جو چاہا تھا وہ نہیں ہوا۔ کبھی چھوٹا تجربہ اور کبھی بڑا تجربہ۔ ایسا ہر تجربہ آدمی کو اس کی محدودیت، لمیٹیشن یاد دلاتا ہے۔ ایسا ہر تجربہ آدمی کو بتاتا ہے کہ چاہنا اس کے اختیار میں ہے، لیکن اپنے چاہنے کو تکمیل تک پہنچانا اس کے اختیار میں نہیں۔ جب بھی آدمی کا ارادہ پورا نہیں ہوتا تو یہ اس حقیقت کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ انسان کی ایک حد، لمٹ ہے۔ جہاں آدمی کی حد آ جائے اس کو فوراً محسوس کرنا چاہیے کہ اس کے بعد خدا کی حد شروع ہو گئی۔ خواہ وہ ایک چھوٹا واقعہ ہو، مثلاً کسی چیز کا ہاتھ سے چھوٹ کر گرنا، یا کوئی بڑا واقعہ، مثلاً کسی منصوبے کا اپنی خواہش کے مطابق پورا نہ ہونا۔ اگر آدمی کے اندر شعوری بیداری آ چکی ہو تو ایسے ہر موقع پر وہ خدا کو دریافت کرے گا۔ ایسا ہر موقع اس کے لیے خدا کی معرفت کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ ایک سادہ طریقہ ہے جس کے ذریعے آدمی ہر وقت معرفت کی غذا لے سکتا ہے، خواہ وہ تعلیم یافتہ ہو یا غیر تعلیم یافتہ، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، خواہ وہ سند یافتہ ہو یا غیر سند یافتہ۔ اس قسم کا تجربہ ہر عورت اور مرد کو روزانہ بار بار پیش آتا ہے۔ اگر آدمی اپنے ذہن کو کھلا رکھے، اگر اس کے اندر تفکیر، تھنکنگ کی صلاحیت زندہ ہو، تو وہ اپنی روزمرہ کی زندگی، ڈیلی لائف میں ہر لمحے معرفت کی خوراک حاصل کرتا رہے گا۔ اس کے دل و دماغ میں معرفت کا سرچشمہ مسلسل طور پر جاری رہے گا۔ عظمت انسانی۔ وسیع خلا میں بے شمار ستارے، اسٹارز اور سیارے، پلینٹس اور کہکشائیں، گلیکسیز ہیں۔ اس میں شمسی نظام، سولر سسٹم ہے جس میں بہت سے سیارے ہیں۔ ان کے درمیان ایک استثنائی سیارہ ہے جس کو زمین کہا جاتا ہے۔ اس زمین پر لا تعداد مخلوقات ہیں۔ ان لا تعداد مخلوقات کے ہجوم میں انسان ہے جو انوکھی صفات کا حامل ہے۔ ایسی وسیع کائنات، واسٹ یونیورس میں ایک انسان زمین پر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ بول کر انسانی الفاظ میں کہتا ہے کہ خدایا تو رب العالمین ہے، میں نے تیری تمام صفتوں کے ساتھ تیری کبریائی کا اعتراف کیا، میں تیرے آگے اپنے پورے وجود کے ساتھ سرنڈر کرتا ہوں۔ انسان کے یہ الفاظ خلا میں گونجتے ہیں، ان کو کان والے بھی سنتے ہیں اور بغیر کان والے بھی۔ پھر ساری کائنات زبان حال سے پکار اٹھتی ہے، دیکھو یہ انسان بھی کتنا قابل رشک ہے۔ ہماری تخلیق میں پہلے سے خدا کی معرفت موجود تھی۔ انسان نے خود اپنی کوشش سے خدا کو دریافت کیا۔ ہم بولے بغیر خدا کی حمد کر رہے تھے، یہ انسان بول کر خدا کی حمد کر رہا ہے۔ ہم
مجبورانہ اطاعت پر قائم تھے، انسان نے اختیارانہ اطاعت پر اپنے کو قائم کیا۔ ہم غیر شعوری سطح پر خدا سے تعلق قائم کر پائے تھے، انسان شعور کی سطح پر دریافت کیے ہوئے الفاظ میں خالق کا نغمہ گا رہا ہے۔ ہم حالت مشہود میں خالق کا اقرار کر رہے تھے، انسان حالت غیب میں ہوتے ہوئے خالق کا اعتراف کر رہا ہے۔ ہم گویا مقلدانہ انداز میں خدا کی عبادت کر رہے تھے، انسان تخلیقی کریٹیو انداز میں خدا کا عبادت گزار بنا ہوا ہے۔ ہم زبان حال سے خدا کی بڑائی بیان کر رہے تھے، انسان زبان قال سے خدا کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ ہم محدود سطح پر خدا کی تسبیح کر رہے تھے، انسان لامحدود سطح پر خدا کی تسبیح کرنے والا بنا ہوا ہے۔ یہی اعلیٰ معرفت ہے۔ اس قسم کی شعوری معرفت ساری کائنات میں صرف انسان کو حاصل ہے۔ یہی وہ اعلیٰ معرفت والے لوگ ہیں جو جنت الفردوس میں داخل کیے جائیں گے۔ خدا اور جنت۔ انسان کے اندر استثنائی طور پر دو فیکلٹی پائی جاتی ہیں، ایک سوچنے کی فیکلٹی اور دوسرے محظوظ ہونے کی فیکلٹی۔ یہ دونوں صلاحیتیں انسان کو استثنائی طور پر دی گئی ہیں۔ اگر آدمی ان دونوں صلاحیتوں کو درست طور پر استعمال کرے تو وہ ایک طرف خدا کے وجود کو دریافت کر لے گا اور دوسری طرف جنت کے وجود کو۔ سوچنا، تھنکنگ انسان کی استثنائی صفت ہے۔ سوچنے کا ظاہرہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات میں ایک ایسی مخلوق موجود ہے جو استثنائی طور پر تفکیر، تھنکنگ کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فرانس کے مشہور فلسفی رینے ڈیکارڈ نے کہا تھا، میں سوچتا ہوں اس لیے میں موجود ہوں۔ I think therefore I exist۔ اسی طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ مفکر صغیر کا وجود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں مفکر کبیر بھی موجود ہے۔ The existence of a small thinker is a proof of the existence of the big thinker۔ یہی معاملہ احساس تلذذ، سینس آف پلیزر کا ہے۔ انسان اگر غور کرے تو وہ دریافت کرے گا کہ وسیع کائنات میں وہ ایک انوکھا وجود ہے جو استثنائی طور پر لذت کا شعور، سینس آف پلیزر رکھتا ہے۔ اس حقیقت کی دریافت اپنے آپ میں ایک اور بڑی حقیقت کی دریافت ہے، وہ یہ کہ اس دنیا میں جب شعور لذت کا وجود ہے تو یقینی طور پر اس دنیا میں اس کے فلفلمنٹ کا سامان بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری دنیا میں ہر چیز کی تکمیل کے لیے اس کا جوڑا پیئر موجود ہے۔ اس عام قانون فطرت کے مطابق یقینی طور پر ایسا ہونا چاہیے کہ شعور لذت کا جوڑا یعنی فلفلمنٹ بھی اس دنیا میں موجود ہو۔ یہ ظاہرہ جنت کے وجود کا یقینی ثبوت ہے۔ معرفت کی قیمت۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، قیمت کی ادائیگی کے بغیر کسی کو اس کی مطلوب چیز نہیں ملتی۔ اسی طرح معرفت الہی کی بھی ایک قیمت ہے، اور وہ قیمت طالب معرفت کی خود اپنی ذات ہے۔ اس سے کم کوئی چیز معرفت کی قیمت نہیں بن سکتی۔ خدا کی معرفت کسی آدمی کو ہمیشہ اپنی نفی کی قیمت پر ملتی ہے۔ اپنی نفی نہیں تو خدا کی معرفت بھی نہیں۔ اپنی نفی کا مطلب نام نہاد قسم کی پراسرار ورزشیں نہیں، یہ معاملہ تمام تر غور و فکر کے ذریعے انجام پاتا ہے، نہ کہ روحانیت کے نام پر کچھ جسمانی ورزشوں کے ذریعے۔ نفی خیش
کیا ہے نفی خیش؟ یہ ہے کہ آدمی رب العالمین کو اس طرح دریافت کرے کہ وہ اس کے مقابلے میں اس کو خود اپنا وجود سرتا سر بے حقیقت نظر آنے لگے۔ نفی خیش کا مزاج دراصل عجز، تواضع، اعتراف، محاسبہ، بے نفسی، سادگی، خدا ترسی، جہنم کا خوف اور جنت کا اشتیاق جیسی صفات کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ یہ صفات متصوفانہ ریاضت کے ذریعے بیدار نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہمیشہ فکری عمل، تھنکنگ پروسیس کے ذریعے کسی شخص کو حاصل ہوتی ہیں۔ نفی خیش کا عمل حقائق ربانی کی گہری دریافت کے بعد شروع ہوتا ہے اور وہ زندگی کے آخری لمحے تک برابر جاری رہتا ہے۔ نفی خیش دراصل اپنی حقیقت واقعی کی دریافت کا دوسرا نام ہے۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے انسان کچھ بھی نہیں۔ ایک معمولی حادثہ اس کے لیے ناقابل برداشت بن جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کا علم اس کو یقین کے درجے میں حاصل نہیں۔ انسان ہر لمحہ خارجی اسباب کا محتاج ہے۔ انسان کے وجود کا کوئی بھی حصہ کسی بھی وقت اپنا فطری کام کرنا بند کر سکتا ہے۔ انسان نہ اپنی زندگی کی حقیقت کو جانتا ہے اور نہ اپنی موت کی حقیقت کو جانتا ہے۔ انسان بہت سی چیزیں چاہتا ہے، لیکن کسی بھی چیز پر اسے کوئی قدرت حاصل نہیں۔ انسان بظاہر آزاد ہے، لیکن ارادے کے سوا ہر اعتبار سے وہ مجبور ہے۔ انسانی وجود کے ان تمام پہلوؤں کے شعور ہی کا دوسرا نام نفی خیش ہے، اور یہی نفی خیش معرفت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نفی خیش ایک اعتبار سے خدا کو قادر مطلق کی حیثیت سے دریافت کرنے کا نام ہے، اور دوسرے اعتبار سے اپنے آپ کو عاجز مطلق کی حیثیت سے دریافت کرنے کا نام۔ معرفت کا دروازہ۔ معرفت کا تعلق مفروضہ قسم کے رومانوی عشق سے نہیں ہے۔ معرفت کا تعلق اس بات سے ہے کہ آدمی گہرائی کے ساتھ یہ محسوس کرنے لگے کہ اس کا مستقبل تمام تر صرف ایک اللہ سے وابستہ ہے۔ اس کی محبوب جنت صرف اللہ کے دینے سے ملے گی۔ اسی طرح مبغوث جہنم سے نجات بھی اسی وقت ممکن ہوگی جب کہ اللہ اس کو اس سے نجات دے۔ کسی آدمی کے اندر جب اس قسم کا گہرا شعور پیدا ہو جائے تو اس کے بعد ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ معرفت کوئی فلسفیانہ تصور نہیں۔ معرفت لازمی طور پر ہر آدمی کے ذاتی انٹرسٹ سے جڑی ہوئی ہے۔ اعلیٰ معرفت کا حصول صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جب کہ آدمی ایک طرف فکری سطح پر معرفت کو دریافت کرے، نظریاتی اعتبار سے آدمی یہ جان لے کہ معرفت کے سوا کوئی اور چیز اس کی حقیقی منزل نہیں بن سکتی۔ آدمی کا ذہن پوری طرح اس کی صداقت پر مطمئن ہو جائے۔ دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کا ذاتی انٹرسٹ مکمل طور پر معرفت کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ اس معاملے میں اس کی دریافت اتنی زیادہ بڑھے کہ وہ شدت کے ساتھ محسوس کرنے لگے کہ معرفت کے حصول کے بغیر اس کا وجود بے معنی ہو جائے گا، اس کی زندگی اجڑ جائے گی، اس کے لیے مستقبل کے تمام امکانات ختم ہو جائیں گے، وہ ہر اعتبار سے ناکام و نامراد انسان ہو کر رہ جائے گا۔ جب آدمی کا یہ حال ہو کہ اس طرح وہ فکری اور عملی دونوں اعتبار سے آخری حد تک
معرفت کا طالب بن جائے تو اس کے فوراً بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر معرفت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ معرفت کا کوئی بھی دروازہ اس پر بند نہیں رہتا۔ یہی معرفت کا راستہ ہے، اس کے سوا کسی اور راستے سے معرفت کی منزل تک پہنچنا ممکن نہیں۔ اعلیٰ معرفت۔ اگر تمام انسانوں میں کوئی ایک شخص ہے جو اعلیٰ معرفت تک پہنچا ہے تو وہ میں ہوں، اور اگر تمام انسانوں میں کوئی ایک شخص ہے جو اعلیٰ معرفت سے محروم رہا تو وہ میں ہوں۔ یہ احساس اس انسان کا ہوتا ہے جو اعلیٰ معرفت کے درجے تک پہنچے۔ اعلیٰ معرفت تک پہنچنا ممکن ہے، مگر کوئی بھی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اعلیٰ معرفت کا درجہ حاصل ہوا ہے۔ اس بے یقینی کا سبب یہ ہے کہ معرفت کسی خارجی کورس کا نام نہیں کہ اس کو پورا کر کے آدمی سمجھ لے کہ میں نے معرفت کا کورس کر لیا، اس لیے اب میں معرفت تک پہنچ گیا۔ معرفت تمام تر ایک داخلی حالت کا نام ہے، اور داخلی حالت کے بارے میں کوئی فیصلہ دینا صرف خداوند عالم الغیب کے لیے ممکن ہے۔ کوئی انسان حتیٰ کہ خود طالب معرفت بھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ خدا کی اعلیٰ معرفت دراصل خدا کی اعلیٰ دریافت کا نام ہے۔ جب کوئی بندہ اس اعلیٰ دریافت تک پہنچتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ خدا کے مقابلے میں اس کی حیثیت تمام تر صفر، زیرو کی ہو گئی ہے۔ خدا سب کچھ ہے اور وہ خود کچھ بھی نہیں۔ یہ دریافت اس کو بتاتی ہے کہ اس معاملے میں فیصلے کا سارا اختیار صرف خدا کو ہے، فیصلے میں اس کا اپنا دخل کچھ بھی نہیں۔ یہ دریافت اس کو بتاتی ہے کہ سارا معاملہ تمام تر یک طرفہ ہے۔ صاحب معرفت کون ہے؟ صاحب معرفت صرف وہ ہے جس کو خدا صاحب معرفت قرار دے، اور خدا فیصلے کے دن، ڈے آف ججمنٹ سے ایک سیکنڈ پہلے بھی کسی کو کچھ نہیں بتاتا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب معرفت اپنی طرف سے سب کچھ کرنے کے باوجود اس معاملے میں آخر وقت تک مکمل طور پر ایک قسم کی بے یقینی کے احساس میں مبتلا رہتا ہے۔ معرفت کی راہ میں رکاوٹ۔ ایک امریکن اسکالر نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے، اس کے بعد اس نے اسلام پر ایک کتاب لکھی۔ اپنی اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا کنسرن اللہ ہے۔ The greatest concern of Islam is اللہ۔ یہ نہایت درست بات ہے۔ معرفت کا دروازہ صرف اس کے لیے کھلتا ہے جو ایک اللہ کو اپنا سول کنسرن بنا لے۔ اسی طرح معرفت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اپنا واحد کنسرن نہ بنا سکے۔ معرفت کے سلسلے میں بلا شبہ یہی سب سے زیادہ اہم بات ہے۔ اصل یہ ہے کہ کوئی آدمی جس چیز کو اپنا واحد کنسرن بنائے، وہی چیز اس کی سوچ کا مرکز بن جاتی ہے۔ وہ اسی چیز کی یاد کو لے کر سوتا ہے اور اسی چیز کی یاد کو لے کر جاگتا ہے۔ وہ چیز آدمی کے دماغ پر اتنا زیادہ چھا جاتی ہے کہ عملاً دوسری تمام چیزیں اس کی یاد سے حذف ہو جاتی ہیں۔ آدمی اسی موضوع پر سوچتا ہے، وہ اسی کا چرچا کرتا ہے، وہ اسی کے بارے میں پڑھتا ہے، وہ اسی کے بارے میں ڈسکشن کرتا ہے۔ آدمی کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اسی چیز کی یاد سے اس کو سکون ملتا ہے۔ وہ اکیلے میں بھی اسی چیز کی بابت سوچتا ہے، اور جب وہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تب بھی وہ اسی کا چرچا کرتا ہے۔ یہی کسی چیز کو اپنا واحد کنسرن بنانا ہے، اور خدا کی معرفت صرف اس انسان کے لیے مقدر ہے
جو اسی معنی میں خدا کو اپنا واحد کنسرن بنا لے۔ جو شخص اس معنی میں خدا کو اپنا واحد کنسرن نہ بنا سکے وہ یقینی طور پر خدا کی معرفت سے محروم رہے گا۔ خواہ زبانی طور پر وہ اللہ کا نام لے، وہ تسبیح کے دانوں پر الحمدللہ اور سبحان اللہ کا لفظی وظیفہ پڑھتا رہے۔ معرفت کے حصول میں اصل رکاوٹ یہ ہے کہ آدمی خدا کے سوا کسی اور چیز کو اپنا بڑا بنا لے۔ کسی کو بڑا بنانے کا یہ کام کبھی شعوری طور پر ہوتا ہے اور کبھی غیر شعوری طور پر، مگر نتیجہ دونوں کا ایک ہے، اور وہ ہے خدا کی اعلیٰ معرفت سے محرومی۔ جس عورت یا مرد کو خدا کی اعلیٰ معرفت مطلوب ہو، اس کو بہرحال یہ قیمت دینی پڑے گی۔ اس کو بہرحال یہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی توجہ کو دوسری چیزوں سے ہٹائے اور صرف ایک اللہ کو اپنا واحد مرکز توجہ بنا لے۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک نفسیاتی قربانی ہے۔ جو شخص یہ قربانی دے اسی کو وہ ربانی نعمت ملتی ہے جس کو معرفت کہا جاتا ہے۔ معرفت کا تجربہ۔ ایک مرتبہ میں سورج کی روشنی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ اچانک ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے میں خدا کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہوں۔ میں خدا کے دیکھنے کا تجربہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اچانک مجھ کو خیال آیا کہ خدا بھی تو اسی طرح دیکھتا ہوگا۔ اس وقت ایسا محسوس ہوا جیسے کہ میں خدا کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح میں نے ایک بار کسی کے بولنے کو سنا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ خدا بھی تو اسی طرح بولتا اور سنتا ہوگا۔ اس طرح ایک بار میں نے کسی بات کو سوچا۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ خدا بھی تو اسی طرح سوچتا ہوگا، وغیرہ۔ ایک دن صبح کو فجر کی نماز کے بعد میں اپنے کمرے کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس وقت یہ تمام تجربات مجھے یاد آنے لگے۔ اچانک شدت احساس کے ساتھ میں چیخ اٹھا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں ایک اور دنیا میں پہنچ گیا۔ اس تجربے کو قریب تر الفاظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ مجھے ایسے لگا جیسے کہ میں اپنے وجود کی صورت میں بلا تشبیہ خدا کی موجودگی، پریزنس کو محسوس کر رہا ہوں۔ میں خدا کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہوں۔ میں خدا کے سننے کو سن رہا ہوں۔ میں خدا کے سوچنے کا تجربہ کر رہا ہوں۔ اس وقت ایسا محسوس ہوا جیسے میرا وجود بلا تشبیہ خدا کے وجود میں ڈھل گیا۔ اس وقت خدا میرے لیے اتنا ہی یقینی وجود بن گیا جتنا کہ مجھے خود اپنا وجود یقینی معلوم ہوتا ہے۔ ابن عربی کے اس شعر کو اگر وحدت وجود کے معنی میں نہ لیا جائے جو ایک باطل نظریہ ہے تو غالباً وہ اسی قسم کے ربانی تجربے کا ایک بیان ہوگا۔ العبد عبد ولو ترقى ورب رب ولو تنزل۔ اس طرح کے تجربات مختلف احوال کے درمیان مجھے بار بار پیش آتے ہیں۔ یہ تجربات میرے لیے خدا کی معرفت کو اس سطح پر دریافت کرنے کے ہم معنی ہوتے ہیں جس کو قرآن میں بصیرت کہا گیا ہے۔ سورہ قیامہ آیت 14۔ انسان کو خدا نے قدرت کے سوا اپنی تمام صفات بشری سطح پر دے دیں تاکہ انسان خدائی صفات کو بشری تجربات کی سطح پر سمجھ سکے۔ وہ خدا کے دیکھنے کو دیکھے، وہ خدا کے سننے کو سنے، اور پھر کامل یقین کے درجے میں وہ خدا کا عارف بن جائے۔ معرفت کی تمثیلات۔ کائنات معرفت کا ایک عظیم دفتر ہے۔ کائنات کی ہر چیز معرفت کی ایک داستان ہے۔ کائنات کی ہر چیز
معرفت کو مجسم کیے ہوئے ہے۔ بقیہ کائنات میں جو چیز فطرت کے قانون کے تحت ظاہر ہوئی ہے وہی انسان کی سطح پر شعوری معرفت کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے۔ انسان اگر غور کرے تو کائنات کی ہر چیز اس کو معرفت کا سبق دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ سورج تمثیل کی زبان میں بتا رہا ہے کہ معرفت وہی معرفت ہے جو انسان کے وجود کو اندر سے باہر تک روشن کر دے۔ بہتا ہوا دریا انسان کو بتا رہا ہے کہ معرفت کو اس طرح حاصل کرو کہ وہ تمہاری روح میں چشمہ بن کر جاری ہو جائے۔ درخت کی ہری بھری شاخیں جب ہوا سے ہلتی ہیں تو وہ انسان کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ معرفت کو اس طرح حاصل کرو کہ وہ تمہارے لیے ایک پر احتزاز تجربہ، تھرلنگ ایکسپیرئنس بن جائے۔ چڑیا جب چہچہاتی ہیں تو وہ انسان سے کہتی ہیں کہ خدا کے کمالات اس طرح دریافت کرو کہ تمہاری زبان پر حمد خداوندی کا نغمہ جاری ہو جائے۔ پہاڑ کی بلندی خاموش زبان میں یہ پیغام دے رہی ہے کہ خدا کو اس کی اعلیٰ عظمتوں کے ساتھ دریافت کرو، وغیرہ۔ یہی حال پوری کائنات کا ہے۔ کائنات کی ہر چیز فطرت کی زبان میں معرفت کا پیغام دے رہی ہے۔ گویا کہ کائنات معرفت کی ایک عظیم لائبریری ہے۔ جس طرح ایک اسکالر لائبریری میں داخل ہو کر کتابوں کے ذریعے معلومات اخذ کرتا ہے، اسی طرح ایک سچا انسان کائنات کی خدائی لائبریری سے معرفت کی فکری غذا، انٹیلیکچوئل فوڈ حاصل کرتا ہے۔ کائنات کی لائبریری انسان کے لیے معرفت کا ایک لامحدود خزانہ ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ معرفت کا انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں درخت کا ہر پتا اپنے اندر معرفت کا دفتر سموئے ہوئے ہے۔ اس بات کو ایک فارسی شاعر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: بی دانش مت انسان کی نظر میں سرسبز درختوں کا ہر پتا معرفت خداوندی کا ایک دفتر لیے ہوئے ہے، بلکہ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقے دفتر ایست معرفت کردگار۔ معرفت کا آغاز ایک عربی مثل ہے: لا ادری نصف العلم، میں نہیں جانتا آدھا علم ہے۔ یعنی اپنی بے خبری کو جان لینا علم کا نقطۂ آغاز، اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ آدمی جب یہ جان لے کہ میں نہیں جانتا تو اس کے بعد اس کے اندر جاننے کی اسپرٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اسپرٹ آخر کار اس کو علم تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ اس کے نہ جاننے کو جاننا بنا دیتی ہے۔ یہی معاملہ معرفت کا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے یہ دریافت کرے کہ وہ معرفت سے خالی ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر تلاش معرفت کا جذبہ پیدا ہوگا جو آخر کار اس کو معرفت تک پہنچا دے گا۔ علم کا آغاز روح تجسس، اسپرٹ آف انکوائری ہے، یا یہی اسپرٹ معرفت کے لیے بھی ضروری ہے۔ آدمی کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ معرفت کے بغیر وہ اندھیرے میں ہے۔ معرفت کے ساتھ جینا روشنی میں جینا ہے، اور معرفت کے بغیر جینا اندھیرے میں جینا۔ معرفت کے بغیر انسان کے لیے صرف ناکامی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ معرفت آدمی کو برتر سطح پر جینے والا بناتی ہے۔ معرفت والا آدمی اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ حقیقتوں کو بے آمیز ایز اٹ از انداز میں سمجھ سکے۔
معرفت آدمی کو فرشتوں کا ہم نشی بناتی ہے۔ معرفت آدمی کو اس قابل بناتی ہے کہ اس کو خدا کا فیضان ملنے لگتا ہے۔ معرفت کسی انسان کو انسان کامل بناتی ہے۔ معرفت دنیا میں ہدایت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں جنت کا ذریعہ۔ معرفت کسی انسان کے لیے اس کے سفر حیات کا صحیح آغاز ہے۔ معرفت کسی انسان کو بے شعور زندگی سے نکال کر باشعور زندگی کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے۔ معرفت کسی آدمی کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ بے خدا طرز زندگی سے نکل کر باخدا طرز زندگی کو اختیار کر سکے۔ معرفت کے ذریعے یہ ممکن ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اعلیٰ امکانات پوٹینشلز کو دریافت کرے اور خدا کی مدد سے اس کو واقعہ بنائے۔ بھی معرفت تکمیل علم کا ذریعہ ہے اور تکمیل حیات کا ذریعہ بھی۔ معرفت کی زمین۔ ایک پودے کے اگنے کے لیے زرخیز زمین درکار ہوتی ہے۔ صرف زرخیز زمین ہی میں یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہاں ایک پودا اگے اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ ایک ہرا بھرا درخت بن جائے۔ اس قسم کا واقعہ کسی بنجر زمین میں نہیں ہو سکتا۔ زرخیز زمین درخت کے اگنے کے لیے موافق زمین ہے اور بنجر زمین درخت کے اگنے کے لیے غیر موافق زمین۔ یہی معاملہ معرفت کا بھی ہے۔ معرفت کی نشوونما صرف ایک موافق انسان کی شخصیت میں ہوتی ہے۔ غیر موافق انسان کی شخصیت میں کبھی معرفت کا نشوونما نہیں ہوتی۔ اس موافق شخصیت کو ایک لفظ میں مثبت شخصیت، پازیٹیو پرسنالٹی کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح غیر موافق شخصیت کو ایک لفظ میں منفی شخصیت، نیگیٹو پرسنالٹی کہنا صحیح ہوگا۔ جو آدمی چاہتا ہو کہ اس کے اندر معرفت کا باغ پرورش پائے، اس کو چاہیے کہ وہ ہر قیمت پر اپنے آپ کو منفی شخصیت بننے سے بچائے۔ وہ اپنے آپ کو مثبت شخصیت بنائے، خواہ اس کو اس کی کوئی بھی قیمت دینی پڑے۔ منفی شخصیت والا انسان وہ ہے جو رد عمل کی نفسیات میں جیتا ہو، جو ماحول کا اثر قبول کرتا رہے، جو اپنی شعوری ناپختگی کی بنا پر خارجی واقعات سے متاثر ہوتا رہے۔ ایسا انسان منفی شخصیت والا انسان ہے۔ ایسے انسان کو کبھی معرفت کا رزق نہیں مل سکتا۔ مثبت شخصیت والا انسان وہ ہے جو اپنی شعوری پختگی کی بنا پر اس قابل ہو کہ وہ خارجی حالات سے اوپر اٹھ کر زندگی گزارے، جو خارجی اثرات سے غیر متاثر رہ کر اپنے ذہن کی تشکیل کر سکے، جو منفی تجربات کو مثبت سبق، پازیٹیو لیسن میں تبدیل کر سکے۔ یہی مثبت شخصیت ہے۔ اسی مثبت شخصیت کو خدا کی توفیق سے یہ موقع ملتا ہے کہ وہ مثبت انداز میں سوچے، اس کو معرفت کی دریافت ہوتی رہے، اس کے اندر عارفانہ شخصیت کی تشکیل کا عمل پروسیس جاری رہے۔ معرفت کا حصول صرف مثبت شخصیت کی زمین پر ہوتا ہے، نہ کہ منفی شخصیت کی زمین پر۔ معرفت کی روشنی۔ آپ کے آفس میں ٹیوب لائٹ ہے، لیکن اس کا کنیکشن پاور ہاؤس سے قائم نہیں ہوا ہے، تو آپ کی ٹیوب لائٹ میں کوئی روشنی نہیں ہوگی، وہ بے نور پڑی رہے گی۔ لیکن جب اس کا کنیکشن پاور ہاؤس سے قائم ہو تو اچانک وہ روشن ہو جاتی ہے۔ یہ مادی واقعہ اس روحانی حقیقت کی مثال ہے جس کو معرفت کہا جاتا ہے۔ خدا اور بندے کے درمیان اگر ربط قائم نہ ہو تو اس کا وجود معرفت سے بے بہرا رہے گا، لیکن جب خدا اور بندے کے درمیان ربط قائم ہو جائے تو اس کے بعد اچانک ایسا ہوتا ہے
کہ بندے کا دل و دماغ معرفت کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے۔ خدا کے تخلیقی نقشہ کریشن پلان آف گاڈ کے مطابق انسان کی حیثیت اس دنیا میں پانے والے ٹیکر کی ہے، اس کے مقابلے میں خدا کی حیثیت دینے والے گیور کی ہے۔ انسان ہر اعتبار سے ایک محتاج مخلوق ہے، وہ اپنی کسی بھی حاجت کو خود سے پورا نہیں کر سکتا، یہ صرف خدا ہے جو اس کی تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ انسانی شخصیت کا یہ احتیاطی پہلو انسان کو مسلسل طور پر فقدان کے احساس میں مبتلا رکھتا ہے۔ یہ احساس فقدان انسانی شخصیت کا ایک لازمی حصہ ہے جو کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا۔ جو آدمی شعوری طور پر اس فقدان سے باخبر ہو جائے وہ متلاشی سیکر بن جاتا ہے، اور جو آدمی اپنی ذات کے اس فقدان سے باخبر نہ ہو وہ ہمیشہ محرومی کے احساس میں مبتلا رہتا ہے۔ خدا کی معرفت انسان کی اسی تخلیقی کمی کا جواب ہے۔ خدا کی معرفت کے سوا کوئی اور چیز انسان کی اس کمی کو پورا کرنے والی نہیں۔ جس طرح بلب پاور ہاؤس سے کنیکشن کے بغیر روشن نہیں ہوتا، اسی طرح معرفت کے بغیر کسی انسان کی زندگی ایک بے نور زندگی ہوتی ہے۔ کوئی اور چیز اس کی شخصیت کو منور کرنے والی نہیں۔ ارتقاء پذیر معرفت۔ ایک مغربی مفسر نے لکھا ہے کہ ہر دن صبح کو جب سورج کی پہلی کرن تمہارے کمرے میں داخل ہو تو تم اچھل کر بستر سے اٹھو اور کہو کہ ایک اور نئی شاندار صبح، ونڈرفل واٹ اے نیو برائٹ سن۔ خدا جو سورج کا خالق ہے، اس کی معرفت بلا شبہ سورج سے بے شمار گنا زیادہ ہے۔ جس انسان کو خدا کی دریافت ہو جائے وہ ہر صبح و شام خدا کی نئی تجلی کو دریافت کرے گا۔ اس کی معرفت خدا ربانی تجلیات کا ایک لامتناہی سفر بن جائے گی۔ معرفت پتھر کی طرح کوئی جامد چیز نہیں ہے۔ معرفت خدا درخت کی مانند ایک نمو پذیر چیز ہے۔ ایک چھوٹا سا بیج بڑھتے بڑھتے ایک سرسبز درخت بن جاتا ہے۔ یہی معاملہ معرفت کا بھی ہے۔ معرفت کا آغاز اقرار ایمان سے ہوتا ہے، اس کے بعد مطالعہ اور غور و فکر کے ذریعے یہ اقرار ایمان ترقی کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ معرفت کا ایک ہرا بھرا درخت بلکہ معرفت کا ایک پورا باغ بن جاتا ہے۔ معرفت کے ارتقاء کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، آدمی کی موت سے پہلے وہ ختم نہیں ہوتا۔ معرفت خدا کے آلائے ونڈرز آف گاڈ کی دریافت کا نام ہے۔ خدا کے آلائے بے شمار ہیں، اس لیے خدا کی معرفت بھی ایک کبھی نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ ہمیشہ نئی نئی دریافتوں کے ذریعے یہ سفر مسلسل طور پر جاری رہتا ہے۔ موت اس سفر کا خاتمہ نہیں۔ موت کے بعد اہل ایمان کے لیے معرفت کا سفر مزید اضافے کے ساتھ جاری رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل جنت کے لیے سب سے زیادہ لذیذ تجربہ یہی ہوگا کہ وہ معرفت کے باغوں میں جئیں اور معرفت کی ہواؤں میں سانس لیتے رہیں۔ یہی بلا شبہ جنت کا سب سے زیادہ لذیذ عطیہ ہوگا۔ وجد اور معرفت کا فرق۔ وجد اور معرفت دونوں بظاہر مشابہ سملر الفاظ ہیں، مگر حقیقت کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ معرفت ایک اعلیٰ اسلامی صفت ہے
مگر وجد کا اسلام سے کوئی لازمی تعلق نہیں۔ وجد کا تجربہ کسی بھی شخص کو ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وجد کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ رقص و سرور جیسی چیزیں بھی آدمی کے اندر وجد پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ معرفت کا تعلق شعوری دریافت سے ہے۔ جب ایک شخص غور و فکر کے ذریعے اپنے خالق کو دریافت کرتا ہے تو اس کو فکر کی سطح پر ایک ربانی دریافت ہوتی ہے۔ اسی کو معرفت کہا جاتا ہے۔ معرفت کو دوسرے الفاظ میں ذہنی ارتقاء کہا جا سکتا ہے۔ ذہنی ارتقاء اگر خالص فطری انداز میں ہو تو وہ لازماً آدمی کو اپنے خالق کی دریافت تک پہنچائے گا، اور خالق کی شعوری دریافت ہی کا دوسرا نام معرفت ہے۔ وجد اس کے برعکس کوئی شعوری چیز نہیں، وہ ایک کیفیاتی حالت ہے۔ اس قسم کی کیفیت مختلف چیزوں سے پیدا ہو سکتی ہے، مذہبی چیز سے بھی اور غیر مذہبی چیز سے بھی۔ معرفت آدمی کے اندر سوچ اور فکر کی صلاحیت کو جگاتی ہے، مگر وجد کے ذریعے صرف یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر ایک سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آدمی کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو بے فکری کی حالت میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ وجد کسی آدمی کو ایک مبہم قسم کا سرور تو ضرور دے سکتا ہے، لیکن وجد کسی آدمی کے اندر ذہنی اور روحانی ارتقاء کی صفت پیدا نہیں کر سکتا۔ معرفت کسی آدمی کے اندر فکری بیداری پیدا کر کے اس کو اپنے رب سے ملا دیتی ہے، جبکہ وجد کسی آدمی کو صرف اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں گم رہے، وہ اپنے سے باہر کسی حقیقت کا ادراک نہ کر سکے۔ معرفت کسی آدمی کی بصیرت میں اضافہ کرتی ہے، جبکہ وجد آدمی کو بے خبری کے سوا کہیں اور پہنچانے والا نہیں۔ معرفت ایک شعوری واقعہ ہے اور وجد صرف ایک وجدانی کیفیت۔ معرفت اور دعا۔ دعا ایک عارفانہ روح سے نکلتی ہے۔ معرفت کے بغیر دعا صرف تکرار الفاظ ہے۔ عارفانہ دعا ہی حقیقی معنی میں دعا ہے۔ جو دعا معرفت سے خالی ہو اس کی حیثیت صرف ایک قسم کی لپ سروس کی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ دعا ایک عبادت ہے، اور حقیقی عبادت وہی ہے جس میں اللہ رب العالمین کی معرفت شامل ہو۔ دعا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک دعا وہ ہے جو اپنی کسی حاجت کے لیے کی جائے، جس میں دعا کرنے والا اپنے کسی ذاتی مسئلے کا حوالہ دے کر اللہ سے اس کے حل کی درخواست کرے۔ مثال کے طور پر ایک بے روزگار انسان کا روزگار حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا، یہ عام قسم کی دعا ہے۔ یہ دعا بھی ایک مطلوب دعا ہے، اور اخلاص کے بقدر آدمی کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ کے اوپر منحصر ہے کہ وہ ایسی دعا کو سن کر فوراً اس کو پورا کر دے یا اس کو مستقبل کے خانے میں ڈال دے۔ دوسری دعا وہ ہے جس میں دعا کرنے والا اس طرح دعا کرے کہ اس کا مسئلہ خود خدا کا مسئلہ بن جائے۔ مثلاً قدیم اسپین میں قحط کے وقت سلطان عبد الرحمن الناصر وفات 961 عیسوی کی دعا، جس میں اس نے کہا تھا، یہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، کیا تو ایسا کرے گا
کہ اس مخلوق کو میری وجہ سے سزا دے؟ تو حاکموں کا حاکم ہے، میری کوئی چیز تجھ سے ہرگز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تاریخ الاسلام للذہبی، صفحہ 444، جلد 25۔ اس دعا میں قحط کے زمانے میں بارش کو خود خدا کی رحمت کا تقاضا قرار دیا گیا ہے، نہ کہ صرف انسان کی ضرورت کا تقاضا۔ پہلی قسم کی دعا محض انسانی تقاضے کے تحت ظہور میں آتی ہے، لیکن دوسری قسم کی دعا ہمیشہ گہری معرفت کے تحت کسی انسان کے دل سے نکلتی ہے۔ دوسری قسم کی دعا ہمیشہ عارفانہ دریافت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس قسم کی دعا ہمیشہ کسی آدمی کے دل سے اس وقت نکلتی ہے جب کہ اس کو اللہ کی قربت کا خصوصی تجربہ ہوا ہو۔ اس قسم کی دعا کی بہت سی مثالیں حدیث میں آئی ہیں۔ سفر معرفت۔ خدا کی معرفت کا سفر لا الہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ الا اللہ تک پہنچتا ہے۔ آدمی کو پہلے متلاشی سیکر بننا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ دریافت کرنے والے فائنڈر کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ سفر معرفت کی یہی ترتیب عام انسان کے لیے بھی ہے اور یہی ترتیب پیغمبر کے لیے بھی۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، لا ادری نصف العلم، میں نہیں جانتا آدھا علم ہے۔ آدمی کو پہلے اپنی لا علمی کو دریافت کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر تلاش کا وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جس کو روح تجسس، اسپرٹ آف انکوائری کہا جاتا ہے۔ لا علمی کا یہ جذبہ جتنا زیادہ شدید ہوگا اتنی ہی زیادہ بڑی معرفت آدمی کو حاصل ہوگی۔ یہ ایک ایسی فطری حقیقت ہے جس میں کوئی استثناء نہیں۔ معرفت کوئی وراثتی چیز نہیں جو باپ سے بیٹے کو اور بیٹے سے پوتے کو مل جائے۔ معرفت انتہائی حد تک ایک ذاتی نوعیت کی چیز ہے۔ خدا کی معرفت کسی کو ملے گی تو وہ صرف ذاتی کوشش سے ملے گی۔ ذاتی کوشش کے بغیر ہرگز کسی کو خدا کی معرفت ملنے والی نہیں۔ ذاتی کوشش کے بغیر جو چیز کسی آدمی کو ملے گی وہ ایک رسمی عقیدہ ہوگا، نہ کہ زندہ معرفت۔ معرفت کا تعلق آدمی کی پوری شخصیت سے ہے۔ معرفت ابتداً کسی شخص کو ذہن کی سطح پر حاصل ہوتی ہے، اس کے بعد وہ فطری عمل کے تحت اس کی پوری شخصیت کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ معرفت کا حصول کسی آدمی کے لیے اس بات کو یقینی بنا دیتا ہے کہ اس کی پوری شخصیت معرفت کے رنگ میں رنگ جائے، اس کی زندگی کا کوئی پہلو اس کے اثر سے خالی نہ رہے۔ معرفت کا سفر دراصل دریافت، ڈسکوری کا سفر ہے۔ یہ دریافت ساری عمر جاری رہتی ہے۔ جو آدمی یہ سمجھے کہ اس نے کامل معرفت حاصل کر لی، اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے معرفت کو سرے سے دریافت ہی نہیں کیا۔ معرفت کی قیمت۔ ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا، انہوں نے کہا کہ مجھ کو بتائیے کہ میں خدا کی معرفت کیسے حاصل کروں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میرے کئی بچے بھی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے تحفہ لاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، کبھی کبھی لاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ بار بار تحفہ لاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ روزانہ نہیں لاتا۔ میں نے کہا کہ یہ آدھا جھوٹ ہے۔
کوئی بھی شخص ہر روز اپنے بچوں کے لیے تحفہ نہیں لاتا۔ جو شخص اس قسم کا تحفہ لاتا ہے وہ صرف کبھی کبھی لاتا ہے۔ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ معرفت کی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ معرفت سے خالی ہوتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ معرفت چاہتے ہیں لیکن وہ معرفت کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور اس دنیا میں کوئی بھی چیز قیمت ادا کیے بغیر نہیں ملتی۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ جس چیز کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو اس کی وہ بات بھی نہ کرے، کیونکہ یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ وہ معرفت کے الفاظ بولتا ہے لیکن وہ معرفت کی اہمیت کو نہیں جانتا۔ کہا جاتا ہے علم ایک ایسی چیز ہے کہ تم کو اپنا جز صرف اس وقت دیتی ہے جب کہ تم اس کو اپنا کل دے دو۔ یہی بات معرفت کے لیے درست ہے۔ معرفت کی قیمت یہ ہے کہ آدمی اپنا سب کچھ اس کو دے دے، وہ اس کو اپنا واحد کنسرن بنائے، وہ معرفت کی سوچ لے کر شام کو سوئے اور معرفت کی سوچ کے ساتھ صبح کو جاگے، وہ اپنے آپ کو معرفت میں اتنا زیادہ غرق کرے کہ وہ اس کا خواب دیکھنے لگے۔ معرفت کی قیمت کامل حوالگی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو معرفت کے حوالے نہ کرے، معرفت کے دروازے بھی اس کے لیے نہیں کھلتے۔ مسائل دین، معرفت دین۔ علم دین کے دو پہلو ہیں، ایک ہے مسائل دین کا علم اور دوسرا ہے معرفت دین کا علم۔ مسائل کا تعلق دین کے فارم سے ہے اور معرفت کا تعلق دین کی اسپرٹ سے ہے۔ دیندار بننے کے لیے دونوں ضروری ہیں۔ مسائل کا علم آدمی کو معرفت کا علم عطا نہیں کرتا، لیکن معرفت کا علم حاصل ہو جائے تو آدمی مسائل کے علم تک بھی ضرور پہنچ جائے گا۔ دین کا سفر معرفت سے شروع ہوتا ہے اور مسائل تک پہنچتا ہے۔ اس کے برعکس مسائل کا علم خود بخود کسی کو معرفت تک نہیں پہنچاتا۔ معرفت کیا ہے؟ معرفت دراصل یہ ہے کہ آدمی کو حقیقت حیات کی دریافت ہو جائے، آدمی کو اس کی داخلی تلاش کا جواب مل جائے، آدمی اپنی زندگی کی صحیح آئیڈیالوجی کو پالے۔ معرفت کو ایک لفظ میں داخلی انقلاب کہا جا سکتا ہے۔ کسی انسان کے اندر جب یہ داخلی انقلاب آتا ہے تو وہ اس کی پوری شخصیت کو بدل دیتا ہے۔ اس کا سوچنا، اس کا بولنا، لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک، زندگی کے بارے میں اس کے حوصلے اور آرزوئیں، معاملات میں اس کا نقطۂ نظر، کسی چیز کو لینے اور کسی چیز کو نہ لینے کے بارے میں اس کا معیار، غرض ہر چیز اللہ کے رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ معرفت کے حصول کے بعد آدمی کی جو شخصیت بنتی ہے اس کے مختلف مظاہر ہیں۔ انہی مظاہر میں سے ایک مظہر وہ ہے جس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ مسائل کا تعلق انہی مظاہر سے ہے۔ مظاہر اصلاً داخلی تحریک کے تحت پیدا ہوتے ہیں۔ مسائل کا رول یہ ہے کہ وہ ان مظاہر کے صحیح حدود کو بتائیں۔ مصلح کا کام یہ ہے کہ وہ معرفت کے پیدا کرنے پر سب سے زیادہ زور دے۔ یہی اصلاح کا فطری طریقہ ہے۔ اس کے برعکس اگر مسائل پر زور دیا جانے لگے تو وہ انتقال تاکید کے ہم معنی ہوگا۔ اس طرح کی تبدیلی سے
کبھی مطلوبہ نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ ایسا کرنے سے دین مسائل پر مبنی دین بن جائے گا، حالانکہ دین کو معرفت پر مبنی دین ہونا چاہیے۔